قومی یکجہتی کے لیے لازم ہے کہ سیاسی نقطۂ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں۔ فیض حمید نے مخصوص سیاسی عناصر کے ایما پر آئینی حدود و حدود سے تجاوز کیا۔ جہاں فتنہ الخوارج موجود ہیں، ان کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھیں گے۔ فساد برپا کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔ خان صاحب کے خلاف توشخانہ 2 کا کیس ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاک فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے وعدے کر دیا تھا کہ جو بھی جنرل فیض حمید کے کیس میں ملوث ہوگا اس کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ اب نظریں بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کی ممکنات پر لگی ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترامیم کو اپ ہولڈ کرنے کے فیصلے میں لکھ بھی دیا کہ جنرل پرویز مشرف نے سیاسی انتقام کے لیے یہ قانون نافذ کیا تھا۔ حالانکہ اب اس نیب قانون کے جو فائدے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو ملیں گے، ان کو بھی ملیں گے جو پیٹیشنر ہیں۔ اتوار کے روز پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے باہر جلسہ کر رہی ہے، راولپنڈی کے پاس۔ دیکھتے ہیں پھر انسانوں کا کتنا بڑا سمندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان تمام امور پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے روبرو ہیں جناب وزیر دفاع پاکستان خواجہ محمد آصف صاحب۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائیے کہ کیا ایسے ٹھوس شواہد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب سے ملے ہیں کہ اب پولیٹیکل کانٹیکس میں کہا گیا پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے کہ سیاسی جماعت کے ایما پر یہ سارا کچھ ہوتا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ برائے صاحب۔ دیکھیں، مجھے تو کوئی انفارمیشن جو ہے اس انویسٹیگیشن کی ڈائریکٹلی میرے تک جو ہے نا، کیونکہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے فوج کر رہی ہے اور اس میں تمام تر جو بھی انویسٹیگیشن میں سامنے آ رہا ہے وہ ابھی تک صیغہ راز میں ہے، تو اس لیے میری نا ایکسیس ہے، اور ایکسیس ہو بھی تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ لیکن بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے جو میں آبزرو کر رہا ہوں پچھلے 1.5 سال سے، جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، دیکھیں یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے پرائے صاحب۔ آپ بڑے منجے ہوئے پرانے کونا مشق جو ہے وہ صحافی ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو وائی پروٹیسٹ جو ہے وہ لیڈ کیا اس نے صرف ملٹری ٹارگٹس کو۔ جی بالکل، نمبر 1 یہ سوال ہے۔ یہ کہیں صوبائی اسمبلی لاہور کے سامنے پروٹیسٹ، وہاں پہ کوئی اٹیک کر دیتے اس بلڈنگ کو، ناٹ دیٹ کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، گورنر ہاؤس پہ کر دیتے، اور سرکاری عمارات جو سویلین سرکاری عمارات تھیں وہ ان کے رستوں میں بے شمار نظر آئیں جو ہیں، لیکن ان کو انہوں نے اٹیک نہیں کیا۔ ساری دنیا میں جو ہے سویلین عمارات، مثلاً آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کے جو حمایتی تھے انہوں نے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کیپٹل ہل میں گھس گئے، وہ کیپٹل ہل میں گھس کے جو ہے وہ پینٹاگن پہ نہیں گئے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل، وہ پینٹاگن میں نہیں گئے، یا وہ کسی ملٹری بیس پہ انہوں نے جا کے حملہ نہیں کیا، یا کوئی اور اس قسم کی جو فوج کی جو متعلقہ بلڈنگز یا ادارے کے ہیڈ کوارٹرز وغیرہ تھے وہاں پہ نہیں گئے۔ لیکن اسپیسیفکلی جس شہر میں بھی مظاہرہ ہوا ہے فوج کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ وائی؟ یہ ایک بیسک چیز ہمیں لیڈ کرتی ہے کہ فوج کے اندر سے کچھ افراد جو تھے وہ ان کو جو ہے ڈائریکٹ کر رہے تھے، اور ایک پلاننگ جو ہے کہیں سے ہوئی بھی تھی۔ اور جو شہریار افریدی صاحب نے جی ایچ کیو کے بعد کہا، اس کے بعد وہ خاتون ورکر ہیں ان کی جو ہیں وہ لیڈر ہیں، انہوں نے سڑک پہ کہا آپ نہیں، میں جو ویڈیو دیکھی ہوئی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی پھر محترمہ جو یاسمین راشد صاحبہ نے جو گاڑی پہ بیٹھ کے جو کہا، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک سکرپٹ کے مطابق جو ہے انسٹرکشنز جو ریسیو کی ہوئی ہیں۔ اب یہ انسٹرکشنز جو ہیں لازمی طور پہ اس کی عمران خان کی انسٹرکشنز تھیں۔ یہ پلاننگ جو ہے جس طرح آج اس کو ایکسیس ہے، آپ لوگوں کی جو میڈیا کو بھی ایکسیس ہے اس کی، وہ آرٹیکل بھی لکھتا ہے، اس کے بہاف پہ لکھے جاتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی وہ ایکٹیو ہے، ملاقاتیں روزانہ ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی اس کو ایکسیس تھی۔
اور وہ ایکسیس جو ہے اس قسم کی پلاننگ ایک فوجی ذہن ہی جو ہے وہ ان کو اس کو ترتیب دے سکتا تھا. اور آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ساری جو عوام ہے ان کو بھی پتہ ہے, یا سیاسی لوگوں کو یا صحافیوں کو تو لازمی طور پہ پتہ ہے, جو اس پہ نظر رکھتے ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں, کہ جو گریوینس جو اپنے اقتدار کے چھن جانے کا عمران خان کو جو تھا اس کے ساتھ جو ہے ایک گریوینس جو ہے وہ جنرل فیض کو بھی تھا. جی یا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, یعنی وہ آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں بن سکے؟ بالکل, کیونکہ پہلے 5 کی لسٹ میں ان کا نام تھا, وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون یعنی میری پارٹی کی قیادت کو بھی اپروچ کیا, اور انہوں نے ایشورنسز بھی دیں کہ اگر آپ مجھے جو ہے آرمی چیف بنانے کی حمایت کریں گے تو میں وفاداری کے ساتھ جو ہے نبھاؤں گا. میری یہ گرانٹ انہوں نے کچھ ضمانتیں بھی دی اس سلسلے میں جو ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ساری شکایات جو ہیں موجودہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بعد جو ہے ان میں زیادہ شدت آ گئی. ان کو روکنے کے لیے کوئی اس قسم کے سلسلے اگر ہوئیں تو ہم یہ ایک انٹرنل جو ہے خلفشار جو ہے پاک فوج میں, اور پاک فوج کی معرفت جو ہے عوام میں جو ہے خلفشار پھیلائیں, اور 9 مئی اس کا ایک بڑا شاخسانہ تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں میں یہ ایک سیاسی بات کر رہا ہوں, میں پھر کہوں گا کہ میں کسی انفارمیشن پہ جو میرا بھی تھوڑا بہت سیاسی تجربہ ہے اس کے بیسس کے اوپر, آپ ماشاءاللہ ایک بڑے سیاسی سیزنڈ آدمی ہیں. میں تو آپ کو کب سے پارلیمنٹ میں دیکھ رہا ہوں. اب اسی سے اگلا سوال پھر پیدا ہوتا ہے, جو ایک بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے, خان صاحب کے حوالے سے, کہ اگر یہ نیکسس اسٹیبلشڈ ہے, شواہد ہیں, پھر ان کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا, کیونکہ انہوں نے بھی ڈر کے مارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کر دی. اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک فارمر پرائم منسٹر کا اگر ملٹری ٹرائل کا دروازہ نون لیگ کھول رہی ہے تو اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں کہ باہر سے بڑا پریشر آ جائے گا. دیکھیں یہ جو ہے میں کیا کمنٹ کرنے سے میں گریز کروں گا فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹ پہ یہاں پہ ٹرائل ہوتے رہے ہیں, پہلے بھی ہوئے ہیں, اب بھی ہوتے ہیں, اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. یہ ہماری اسٹیچوٹ بکس کا حصہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا یا ملٹری جو قوانین ہیں اس کے تحت جو ہے لوگوں کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے اگر وہ ایسی حدود جو ہے کراس کریں جو ان کو فوج کے ساتھ جو ہے کنفرنٹیشن میں, یا پاکستان کی جو سالمیت ہے, سیکورٹی جو ہے, اس کے متعلق جو معاملات ہیں ان کی ڈومین میں لے جائے. میں یہ نہیں کہ آپ کا سائیکل کا چلان ہوا ہے تو وہ ملٹری کورٹس میں جا رہا ہے. لیکن آپ کی اسیسمنٹ میں, اگین آپ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, واقعی بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہوگا اب ان کا؟ میرا خیال ہے کہ دن بدن یہ چیز جو ہے واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ وہاں پہ لیا, جو بھی ایویڈنس سامنے آ رہی ہے, ایویڈنس تو سرکمسٹانشل آپ کے سامنے ہے. اور جنرل فیض جب سے گرفتار ہوئے ہیں, لازمی طور پہ اب جنرل فیض جو ہے وہ اپنی جو بھی ان کی رفاقت رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اس کی داستانیں وہ سنا رہے ہوں گے, ضرور سنا رہے ہوں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی ان کو بھی اس بات کی خواہش ہوگی کہ میں سارا ملبہ جو ہے کسی اور پہ ڈالوں. اگر میں اس سازش میں شریک بھی تھا تو اس کے موٹیوز جو تھے وہ کہیں گے کہ جی میرے کوئی موٹیو نہیں تھے, سارے موٹیوز تو عمران خان کے تھے, اور وہ وزیر اعظم تھا, میں ڈی جی آئی ایس آئی تھا, میں اس کا حکم مانتا تھا. لیکن واٹ ہیپنڈ آفٹر ہز ریموول فرام پاور, عمران خان's ریموول فرام پاور, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ بھی سویلین ہو گئے, یہ فوج میں نہ رہے, تو اس کے بعد جو ہے دونوں نے جو اٹیمپٹ کیا ہے, ابورٹیو اٹیمپٹ جو کیا ملک کے اوپر قبضہ کرنے کا, اور فوج میں جو ہے کہ انسرکشن جو ہے بغاوت برپا کرنے کا, وہ ناکام ہوئی.
تو آپ دیکھتے ہیں دنیا کی تاریخ میں، چاہے وہ ابھی ریسنٹ تاریخ ہے یا پرانی ہے، جب بغاوتیں ناکام ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں شوکت راجہ صاحب، آپ کی بھی بڑی نظر ہے، مطالعہ ہے، جب بغاوتیں ناکام ہوتی ہیں کہیں بھی. میں نے تو خواجہ صاحب ایک شو کیا تھا، اس میں میرا اوپننگ سینٹنس بھی یہی تھا کہ داستانوں میں جو جیت جاتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، جو ہار جاتا ہے وہ باغی کہلاتا ہے، اور پھر بادشاہوں والا سلوک کرتے ہیں. لیکن بانی پی ٹی آئی تو کل بھی کہہ رہے تھے، پہلے بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جیل میں چکی میں مر جاؤں گا لیکن میں غلام نہیں بنوں گا، جھکوں گا نہیں. وہ تو اپنے ایسپیریشن میں بالکل اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت بھی جو ہے اسی چیز کی یہ اپلائی ہو رہی ہے کہ جو گڑھے کھودے ہوئے تھے عمران خان نے لوگوں کے لیے، اور سوچا تھا کہ یہ میں سدا حکمرانی میں نے کرنی ہے. سدا حکمرانی تو اوپر والے کی ہے، سدا بندے تو آج ہیں کل نہیں ہے. بالکل صحیح. ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارے اس چیز کو کوئی دوام نہیں ہے. دوام جو ہے وہ اللہ کی حکمرانی کو ہے. پر یہ اتنی یہ طاقت جو ہے، اقتدار جو ہے، یہ اتنی موذی چیز ہے، اتنی موذی چیز ہے. بڑے لوگ جو تھے وہ تو روتے تھے جب ان کو خلافت دی گئی، روتے تھے. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ہم جب کرسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ کرسیوں سے اترنا بھی ہے، اور کرسیوں سے اترنا ہے اور الٹیمیٹلی قبر میں بھی اترنا ہے. خواجہ صاحب مجھے بریک لینا ہے. ناظرین بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو میں خواجہ محمد آصف صاحب، وزیر دفاع پاکستان. میرے شو میں محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ اور سابق ترجمان میاں محمد نواز شریف صاحب تھے. وہ یہی سوال کر رہے تھے کہ اگر وہ فیض صاحب ڈی جی سی بھی تھے، پھر وہ ڈی جی آئی بھی بنے، اگر وہ کر رہے تھے، انہوں نے سوال مجھ سے کیا کہ کیا آج یہ رک گیا؟ یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان کا. دیکھیں میں جو ہے کیا رکا ہے، میرا مطلب ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا اس سے قطع نظر کہ جو عمران خان کی حکومت جو ہے، وہ اگر وہ آج کی بات کر رہے ہیں، میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا کومنٹ نہیں دینا چاہتا کوئی جو کسی کی ذات کے متعلق ہو. جی جی جی. لیکن ایک ارینجمنٹ ہے اور وہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ جو پچھلی لان جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی جو پچھلی لان ہے، اس میں بیٹھ کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور عمران خان میں جو مشورے ہوتے تھے، یہ وہ نہیں ہے. ہم پبلک نالج میں، کیمرے کے سامنے، میڈیا کے سامنے ایک تعاون کی، ایک انڈرسٹینڈنگ کی ایک فضا ہے پنڈی میں اور اسلام آباد میں، وہ سب کے سامنے ہے. ہم نے کچھ چھپائی نہیں ہوئی. ہم رات کو جو ہے وہ جنرل فیض کو نہیں بلا رہے، یا جنرل فیض کو تو عمران خان بلاتا تھا، لیکن اگر ڈی جی آئی کی ملاقات ہوتی ہے یا آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے یا ہم جی ایچ کیو جاتے ہیں یا وہ جہاں پہ آتے ہیں، تو یہ دس از پبلک نالج. ہم تو ایکنالج کر رہے ہیں کہ ارینجمنٹ ہے، اور ارینجمنٹ جو ہے اس لیے اس کی ضرورت، اشد ضرورت اس لیے پڑی. ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے، اشد ضرورت تو صرف اس لیے پڑی کہ جس کھائی میں وہ عمران خان ہمیں چھوڑ گیا ہے، معاشی جو دلدل میں چھوڑ گیا ہے، اس میں نکلنے کے لیے تمام ادارے، ہم تو منت جو ہے عدلیہ کی بھی کرتے ہیں کہ موجودہ حالات جو ہیں، معاشی حالات جو ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے جو اپنے جو ہے قانون کو اپلائی کریں. قانون کو جو ہے بائی دا بک جو ہے، بڑی اچھی بات ہے بائی دا بک اگر آپ جا رہے ہیں، لیکن واقعاتی جو پس منظر ہوتا ہے اس کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے آپ کو. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یقیناً حالات خواجہ صاحب یقیناً حالات ملک کے صحیح آپ فرما رہے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں. اب چونکہ جنرل فیض صاحب گرفتار ہو گئے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع ہو گیا، نیکسس جیسے آپ کی حکومت کہتی ہے ٹوٹ گیا، تو وہ اکتوبر میں جو آپ کی حکومت کو خطرات درپیش تھے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا، آپ نے کہا تھا ہم بھی ڈٹ جائیں گے، آخری حد تک جائیں گے، تو وہ خطرات اب ختم ہو چکے. نہیں، میرا وہ بیان جو تھا اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہ پیپلز پارٹی والے یہ سارے گانا گا رہے تھے، یہ قوالی وہ سارے مل کے کر رہے تھے کہ اکتوبر آندے ہوتے، اکتوبر دے بعد ساری حکومت واپس آ رہی ہے. یہ بات صحیح ہے نا؟ یہ کہہ رہے تھے نا پی ٹی آئی والے.
جی میں وہی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ تو پی ٹی آئی میں نے اس کو رپیٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا، میں نے بار بار ایک دفعہ نہیں کئی بار دفعہ کہا کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اکتوبر میں ہماری حکومت آ رہی ہے، اور اس کا پس منظر کیا تھا. ان کو عدلیہ سے جو ہے امیدیں انہوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں، ابھی بھی کی ہوئی ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ عدلیہ سے امیدیں وابستہ کریں. اگر آپ کے ملک کی عدلیہ جو ہے وہ قانون اور آئین کی جو ہے سربلندی اور اس کی پاسداری کے لیے کام کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان سے امیدیں وابستہ ہونی چاہیے. جو ہے آپ کی حکومت کے اندر یہ خواہش تو ہے نا، 2 پرائیویٹ بل ہیں چونکہ، لیکن آ گئے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے، پھر 2/3 میجورٹی کے حوالے سے بھی کوشش کر رہی ہے آپ کی حکومت. کیوں؟ میں آپ کو ایک بات دونوں کی میں بتاؤں. دیکھیں جو ججز کی تعداد بڑھانی جو ہے، جب جس ملک کے اندر 27 لاکھ کے کیس جو ہے پینڈنگ ہوں، اور آپ 140 یا 150 کے جو ٹیبل ہے اس کے اوپر آپ کی پوزیشن جو ہے 130ویں ہوں، وہاں تو جب ججز یہ 21 کر رہے ہیں، میرے تو خیال ہے وہاں پہ 50 ججز ہونے چاہیے تاکہ یہ عوام کو انصاف جو ہے صورت کے ساتھ ملے. وہ کیا کہتے ہیں، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ. تو یہ اگر ہم تعداد بڑھا رہے ہیں تو ہم کون سا شوکت پراشا کو جو ہے سپریم کورٹ کے بینچ پہ بٹھا رہے ہیں؟ جو کوالیفیکیشن ہوگی اس کے مطابق ہی ہوگا نا. وہ پروسیس ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ نام ریکمینڈ کرے گی، وہ نام ریکمینڈ ہو کے ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں آئے گی، پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کو انڈورس کرے گی. وہ پورا پروسیس آئینی پروسیس ہے. وہ کوئی میں نے سیالکوٹ سے تو نہیں لے کے آنا. اصل میں کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 8-5 کا ایک فیصلہ آیا تھا تو 8 تو ہیں، تو آپ 5 کی تعداد ادھر بڑھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں وزیر قانون آپ کے ہوں گے، اٹارنی جنرل آپ کے ہوں گے، سیکرٹری لا آپ کے ہوں گے، میجورٹی تو آپ کی ہوگی. پھر نہیں، میرا خیال ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں مے بی آئی ایم رانگ کہ یہ سارا سپریم کورٹ تو نہیں بیٹھتا سپریم جوڈیشل کونسل میں. ایم آئی رائٹ؟ نہیں سارا نہیں بیٹھتا، جو ممبرز ہیں ان کے وہ بیٹھتے ہیں، وہی بیٹھتے ہیں نا. تو یہ اس سے کیا فرق پڑے گا سپریم جوڈیشل کونسل کو؟ میں بالکل. دوسرا کیا سوال پوچھا تھا؟ 2/3 والا معاملہ کیا ہے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں؟ ہاں، 2/3 والا جو ہے وہ تو کسی بھی سیاسی پارٹی کو ہر وقت تگ و دو کرنی چاہیے کہ ان کے پاس 2/3 آئے. آپ کیوں تگ و دو کر رہے ہیں ابھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ایجنڈا ہے جس میں ہو سکتا ہے ایسی ہوں کہ آئینی رکاوٹیں ہوں، آئینی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو ہے آپ کو 2/3 چاہیے. مثلاً کیا رکاوٹیں؟ کس آئینی ایجنڈے میں رکاوٹیں؟ ویری لیجٹمیٹ ایفرٹ، ویری لیجٹمیٹ ایفرٹ جو ہے. نہیں، مثلاً کیا آئینی ایجنڈا ہے کیا؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں، وقتاً جو ہے جو بھی پارٹی حکمرانی کر رہی ہو اس کو جو ہے آئینی جو ہے جو کیا کہتے ہیں اصلاحات جو ہیں یا کسی چیز جو ہے موجودہ حالات کے مطابق جو ہے کوئی چیز متروک ہوئی ہے تو اس چیز کو جو ہے امینڈ کرنے کے لیے اگر 2/3 میجورٹی کے لیے ہم کوشاں ہیں تو میرا خیال ہے یہ بڑی ایک لیجٹمیٹ. اصل میں لا منسٹر نے بار بار تردید کی، وضاحت کی کہ جی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو توسیع نہیں دی جا رہی، لیکن دوسری طرف سے مسلسل یہ ابھی بھی زور دیا جا رہا ہے کہ نہیں، قاضی صاحب کو توسیع دینے کے لیے یہ 2/3 میجورٹی حکومت چاہتی ہے. میرا مطلب ہے آپ دوسری طرف سے جو مرضی کہتے رہیں، وہ ہر چیز کا ان کا جواب دینے ہو. ان کو تو رات کو خواب میں بھی جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نظر آتا ہے، جو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو پھر وہ ڈرونے خواب تو پھر آنے ہیں نا. بریک لینی ہے ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ویلکم بیک. آج ہمارے روبرو میں خواجہ محمد آصف صاحب، وزیر دفاع پاکستان. خواجہ صاحب، ایک پولیٹیکل کویسچن ہے، میں ضرور آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیب ترامیم پر سپریم کورٹ نے پارلیمان کے اختیار یا پاور کو تسلیم کیا اور پٹیشن بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی مسترد ہوئی. سوال میرا یہ ہے
کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں بھی لکھ دیا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ یا سیاسی آرم ٹوسٹنگ انتقام کے لیے بنا تھا. ایک طرف بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں میں رول آف لا چاہتا ہوں, میں آزادیاں چاہتا ہوں, اور ہر وہ قدم یا ہر اس انسٹرومنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو کہ سیاست کے خلاف تھا, جو آزادیوں کے خلاف تھا, جو انتقام کے لیے تھا, جو انجینئرنگ کے لیے تھا. نہیں, آپ کی جو بات جو ہے نا, میں اس پہ کسی حد تک جو ہے میں اس کو انڈورس کروں گا, لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری حکومت کوئی 16-17 مہینے ایک رہی ہے, اب 7-8 مہینے پھر ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کسی کے اوپر نیب کا کیس جو ایک ہول سیل بنائے گئے تھے ہمارے خلاف جو ہے, کوئی اس قسم کی کوئی واردات جو ہے نیب نے کی ہے؟ کوئی بتا دے, ایک کیس بتا دے. مثلا یہ جمعے کے دن بھی بانی پی ٹی آئی خان صاحب جیل میں یہی توشہ خانہ سماعت میں باقاعدہ نیب والوں کو دھمکیاں دیتے رہے, انگلی کے اشارے کر کے کہ آپ لوگوں کی کیس بنائے ہوئے توشہ خانہ کے میری بیگم صاحبہ جیل میں ہے, میں آپ کو پوچھ لوں گا, آپ کو میں عدالت میں لے جاؤں گا. انہوں نے چیئرمین شوکت پرائے صاحب جو ہے میری بیگم پہ جو ہے انہوں نے کیس بنایا, میری بیگم جو ہے اس نے کم از کم 30 پیشیاں بھگتی ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ انہوں دی بیگم جڑی ہے یہ کوئی بڑی سپیشل ہے, یہ سامان تو آئی دی ہے, یہ لوکاں دے گھر جڑے ہے نے بیگمات یا انہوں دے بچے یا انہوں دی اولاد جڑی ہے یہ انہوں دا کوئی تقدس نہیں ہے گا. اے سارا تقدس جڑا ہے انہوں دے گھر جڑا ہے پہنچ گیا ہے. اچھا سوچیں کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے. میرے یہاں پہ 2 فیملی ممبرز ہیں, میرا بیٹا obviously اس کی بیگم بھی ہے, اور ساتھ میری بیگم ہے پاکستان میں. وہ سب پہ کیس بنے ہوئے تھے. صبح 8 بجے عدالتوں میں جاتے ہیں, رات کے 11 اور میں قید تھا اس وقت. وہ کوئی یاد تو کرے نا, کوئی اپنا ماضی بھی پیچھے مڑ کے بھی تو دیکھے نا انہوں نے کیا کیا ہے. خواجہ صاحب میں یہی رویے تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک طرف ہم نے کیا کیا ہے. توشہ خانہ کا جو کیس ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو ہے, چلیں آپ نے کوئی وصول کاری لی چیز جو ہے اس کو اس طرح جا کے بازار میں جو ہے بیچیں تو نہ کم از کم جو ہے چلیں کوئی غریب غربا ہو جاتا ہے کہ یا کوئی ایسی معاشی جو ہے وہ مشکلات آ جاتی ہیں کہ آپ کو بڑی عزیز چیزیں بیچنی پڑتی ہیں, بٹ ایسی تو کوئی سچویشن نہیں تھی. اور پھر جو ہے اس میں سے آدھے پیسے جو ہے وہ جمع کرا دیے, آدھے پیسے جیب میں ڈال لیے پروفٹ. آپ how can you do such business on the state expense? You can't do that. یعنی میں ایک چیز جو ہے 1991 میں پاکستان واپس آیا, جب میں سیاست میں آیا ہوں, جب میں الیکٹ ہوا ہوں پارلیمنٹ میں, تو میں 1991 سے لے کے اب تک جو ہے میں اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں میری جو فورن انکم میں جو انویسٹمنٹ تھی باہر وہ ڈکلیئر کرتا رہا ہوں, اس پہ ٹیکس دیتا رہا ہوں. انہوں نے اس پہ کیس بنا دیا. جج نے, نیب کے جج نے کہا کہ یہ نیب کا کیس نہیں بنتا, زیادہ سے زیادہ کوئی منی لانڈرنگ کا ہو سکتا ہے کیس بنا. $3,000-4,000-5,000 مجھے مہینے کا آتا تھا, کبھی زیادہ بھی آ جاتا تھا. تو انہوں نے کیس بنایا, کوئی کیس نہیں بنا, میرے پہ ریفرنس بھی نہیں دائر ہوا. یعنی اتنا بیس لیس وہ چیز جو ایلیگیشنز تھیں میرے پر ریفرنس بھی نہیں دائر کر سکے. یہ جو ہے یہ میرا یہ قوالی جو ہے, ادھر نیب جو ہے وہ واردات کرتا تھا, یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر. اللہ معاف کرے, مجھے خوف آتا ہے کہ میں کسی کے متعلق جو ہے کسی کی بیٹی, بہو یا بیوی یا کسی بہن کے خلاف باتیں کو, وہ یہ بھی کرتے رہے ہیں. صحیح بات ہے. مثلاً فریال تالپور صاحبہ کو رات کو 12 بجے ہاسپٹل سے انہوں نے کہاں جانا, خوف نہیں آیا, رات کو 12 بجے اٹھا کر وہ جیل لے گئے. رات کو ایک خاتون بیمار ہے, میں اسی طرف میں اشارہ کرتا ہوں نا. آپ نے وکٹمائزیشن کی آخری حدیں جو ہے چھو دیں. یہ آپ جو ہے وہ اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. خواجہ صاحب میں تو یہی رویے پوچھ رہا تھا, سردیوں کی شاموں میں
اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں یہی رویے پوچھ رہا تھا کہ ایک طرف مثلاً آصف زرداری صاحب کو نیب گرفتار کرنے گئی تو انہوں نے ان کے چائے بسکٹ سے توادے کی. میاں صاحب کے پاس جب لاہور میں نیب والے جاتے تھے, میری اپنی انسائیڈ ہے, میاں صاحب بڑی ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. یہ آج ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور پھر وہی نیب کو قوانین کو برقرار بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. میں اس رویے کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا تھا. میں ایک آپ کو انٹریسٹنگ بات بتاؤں. جی, ایک نیب میں ترامیم کا ایک سلسلہ شروع ہوا. پرویز خٹک صاحب اس وقت وزیر دفاع تھے, انہوں نے ہمیں اپروچ کیا, ہم نے ان کے ساتھ ایگری کیا. اس کی کلیئرنس جو ہے وہ ISI یعنی جنرل فیض کی طرف سے آئی کہ جی یہ بات چیت شروع کریں. ہمیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپروچ کیا, اور وہ بات چیت جو ہے وہ, میں آپ کو انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں, وہ اسپیکر صاحب کے گھر, اسد کیسر صاحب کے گھر وہ بات چیت ہوتی تھی اندر, اور باہر جو ہے جو کمرہ تھا وہاں پہ 4 بندے ISI کے بیٹھے ہوتے تھے. اب یہ حکمرانی کا ہم بھی ادھر, کیونکہ ایک لا تھا اس کو مشترکہ اس پہ پلیٹ فارم سے اس کو کرنا تھا, ہم بھی ادھر گئے. کوئی ہم یہ نہیں کہ ہم کو کہیں اور بیٹھے رہے, کسی مسجد میں بیٹھے رہے, ہم بھی ادھر گئے. لیکن اس قسم کی لیجسلیشن ہوتی تھی. اس کے ساتھ جو ہے اب جی میں نیب کے قوانین کی بات کر رہا ہوں, اور وہ نیب کے قوانین کی بہت سی ترامیم جو ہیں انہوں نے ایگری بھی کر لیں کہ جی یہ ٹھیک ہے, یہ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ نہ ایگریمنٹ ہو سکا. وہ اٹیمپٹ جو ہے جو باوجود ISI کی ثالثی کے, آپ مجھے بتائیں کہ ایسے کروشل ان میں جو ہے, میں ISI نہیں کہوں گا, وہ جنرل فیض کی ثالثی تھی. جنرل فیض صاحب جو ہے ایسے کروشل مقامات کے اوپر جو ہے انٹرفیئر کرتے تھے, لیجسلیشن میں, گورننس میں, الیکشنوں میں کرتے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 9 مئی جو ہے ان کے بغیر ہو گیا ہوگا یا ان کے بغیر ہو گیا ہوگا جو بینیفیشری تھے؟ پھر خواجہ صاحب آپ ٹانٹ کرتے ہیں, آپ کا وہ مشہور زمانہ ٹانٹ جب یہ 2014 میں اسمبلی کو پہلے تو گالیاں دیتے رہے, لعنت بھیجتے رہے, پھر اسی اسمبلی میں آئے تھے تو آپ نے کہا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, وہ تو شورائے آفاق کوٹیشن بن گئی آپ کی. تو یہ اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر کوئی ٹانٹ یا اس طرح کی پھر تو نہیں آئے گی آپ کی طرف سے؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, کہ اس دن جب یہ صبح آئے ہیں نا, تو ہم نے ان کو ضمانت دی تھی کہ کوئی ٹانٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ضمانت دی تھی ہم نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ باہر چلے گئے, انہوں نے باہر جا کے پریس کانفرنس کی, انہوں نے اسمبلی کو گالیاں دی. جی, میں وہی بات کر رہا ہوں. یہ چوروں کی اسمبلی ہے, یہ ڈاکوؤں کی اسمبلی ہے, یہ اسمبلی ہے, یہ وہ اسمبلی ہے. انہوں نے وہ 2 گھنٹے کا بیچ میں انٹرول تھا. اس کے بعد یہ واپس آئے. تو ہم نے کہا کہ اگر ان کو ہم نے ایشورٹی دی ہے کہ یہ عزت آبرو کے ساتھ آئے, ہم نے ڈیسک پہ جائے, جب یہ واپس آئے ہم نے ڈیسک پہ جائے, ان کو ویلکم کیا. لیکن یہ شخص باہر جا کے اس قسم کی اس نے گفتگو کی تو پھر صاحب تے برابر کرنا سی نا, نال میں برابر کر دیتا ہے گا. لیکن اب بھی وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب خود انہوں نے ایک دن کہا کہ جب بھی مذاکرات کی بات میں کرتا ہوں تو یہ 9 مئی لے آتے ہیں درمیان میں. انہوں نے ایک دفعہ بھی سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرنے کی کوشش. میاں شہباز شریف جو ہے بصیرت وزیر اعظم ان کے ڈیسک پہ گیا ہے, اور پھر اس نے اپنی تقریر میں آفر کیا ہے کہ ہم مذاکرات کریں. اس نے لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے کیا ہے. میاں شہباز شریف تو آخری حدوں تک گیا مذاکرات کے لیے, ایک پولیٹیکل جو ہے سازگار, ایک خوشگوار ماحول بنانے کے لیے. لیکن یہ شخص جو ہے ایک دن کچھ کہتا ہے, دوسرے دن کچھ کہتا ہے, پتہ نہیں کیڑی ذہنی کیفیت ہی چوندا ہے گا. خواجہ صاحب ویسے جو انٹریکشن ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا, مثلاً وہی جو ہم بات کر رہے تھے 2014 والے جوائنٹ سیشن کی, اس دن آپ کو بالکل یاد ہوگا چودھری نثار علی خان صاحب کی بڑی بے عزتی کی چودھری اعتزاز احسن نے, انگلیاں اشارے کر کے کہا کہ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے. پھر عاصم حسین صاحب کو چودھری نثار علی خان نے اسی نیب لاء کے انڈر 90 دن کے لیے بند کر دیا, حالانکہ COD میں تھا کہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. میں نے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 2006 والا جو COD تھا اس کی مختلف اوقات پہ خلاف ورزیاں ہوتی رہیں, لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ایگریمنٹ انٹیکٹ رہا. اور جو 90 کی دہائی کے دوران جو ایک سیاسی شدت پسندی آئی ہوئی تھی اس سے گریز کیا گیا. لیکن پھر بھی میں آپ سے اتفاق کروں گا
کہ مختلف اوقات پہ اس انڈرسٹینڈنگ کی جو ہے وہ بریچ کی گئی. اس قسم کا براڈ ایک ارینجمنٹ جو ہے وہ تمام اداروں میں اور سیاسی پارٹیوں میں, پہلے سیاسی پارٹیوں میں ہو پھر دوسرے اداروں کے پاس. آپ دیکھیں نا, ابھی آپ بار بار مثال دے رہے ہیں کہ نیب والا جو آج ہوا ہے انہوں نے جو ہے اپ ہولڈ کیا ہے رائٹ ٹو لیجسلیٹ پارلیمنٹ کا. تو اگر آپ پارلیمنٹ کی ٹرف پہ جو ہے ٹریس پاس کرے, جوڈیشری ٹریس پاس کرے یا ایگزیکٹو ٹریس پاس کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ ہیز ایوری رائٹ. ایکچولی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کو سپریم قرار دیتا ہے, وہ منبع قرار دیتا ہے لیجسلیشن کا. آرٹیکل 7 بڑا کلیئر ہے کہ سپریمیسی, سپریم ادارہ کون ہے. خواجہ صاحب, اس میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چونکہ آپ گورنمنٹ ہیں, آپ جب اپوزیشن میں تھے آپ خود کہا کرتے تھے کہ گورنمنٹ کو آگے بڑھنا ہے, تو کوئی گنجائش ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات ہو جائیں؟ آپ کی میٹنگ میں کچھ اشارے آتے ہیں, پھر اس میں کلیریفیکیشن آ جاتی ہے کہ غیر مشروط مذاکرات نہیں ہوں گے. نہیں دیکھیں, میں تو آپ کو ریفر کر رہا ہوں جو شہباز شریف نے جو آفر دی ہوئی ہے وہ غیر مشروط آفر تھی. لیکن ایک بات تو لازمی ہے کہ آپ نے جو 9 مئی برپا کیا ہے اس کا کوئی حساب تو ہونا چاہیے نا. اگر وہ حساب جو ہے پیرل ہو رہا ہے تو ہونے دیں. یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے اس کا چیپٹر کلوز کریں اور اس کے بعد لوی ڈوی ہو جائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. ویسے آپ اس کے بعد محبتوں کے جو ہے وہ چشمے جو ہے پھوٹ پڑے, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی سوال بنتا ہے جو میں پہلے محمد زبیر صاحب کی بات کر گیا, پھر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, چودھری نثار علی خان ہیں, یہ لوگ اتنے ڈائی ہارڈ آپ کے ساتھی تھے, میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے, میاں صاحب خود بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی تعریف کر رہے تھے, یہ دوریاں کیوں پیدا ہو گئیں؟ دیکھیں, آپ نے جن 3 مہربانوں کے نام لیے ہیں وہ پنجابی کہتے ہیں واہ بھی نہیں لنگ دیے. جی اتنے قریب ساتھی تھے میاں نواز شریف کے. اگر انہوں نے سمجھا ہے کہ ان کے سیاسی مفادات کے جو ہیں وہ اسی راستے کے ساتھ وابستہ ہیں جو انہوں نے اب اس وقت اپنایا ہوا ہے, تو یہ ان کا فیصلہ ہے. I am nobody to comment on that. نہیں, کچھ آپ کی ناراضگی بھی تو تھی نا چودھری نثار علی خان کے ساتھ, اسی وجہ سے میاں صاحب نے آپ کو پریفر کیا. میری کوئی ان کے ساتھ جو ہے کمپٹیشن ہی نہیں تھا. اچھا. تو پریفرنس جو ہے وہ دینا جو ہے وہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا خیال ہے جب تک وہ ہماری پارٹی میں رہے ہیں بڑا اللہ کے فضل سے وہ بڑی پاور جو ہے ان کوالیفائڈ جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے. آپ کے اختلافات تھے نا؟ نہیں, میرے ان کے کوئی سیاسی اختلافات نہیں تھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میرے ان کے اختلافات تھے وہ بالکل پیورلی ذاتی نوعیت کے تھے. کوئی میرا ان کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں تھا. وہ ان کی جو قربت تھی, سیاسی قربت جو ہے وہ ان کوالیفائڈ تھی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے ساتھ. مثلاً وہ پنڈی سے ہیں, وہ پنڈی سے ہیں, آپ سیالکوٹ سے ہیں, تو اختلافات کیوں ہو گئے؟ آپ نہ حلقہ اکٹھا نہ کچھ. دیکھنا سیالکوٹیاں دی کی اوقات ہے یہ راول پنڈی والے دے کے جڑا ہے ایتھے جی ایچ کیو ہے گا ساڑی کی اوقات ہے. نہیں, جنرل باجوہ صاحب تو گجرانوالا ڈویژن سے تھے نا, سیالکوٹ بھی گجرانوالا ڈویژن میں ہے, گجرات بھی گجرانوالا ڈویژن. انہوں نے ساڑھا کیتا کہ یہ ہے. اچھا یہ فرمائیے, ہم سایہ والا کام کیتا نے کوئی. آپ کمال ہے, بانی پی ٹی آئی سارا الزام جنرل باجوہ صاحب پہ ڈالتے ہیں کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی, بلکہ کہتے تھے گرائی نہیں ہے تو بچا تو سکتے تھے. ہاں اے گل ویسے یہ بات جو ہے نا یہ بڑی لوڈڈ بات ہے جو آپ نے کی کہ بچا تو سکتے تھے. یعنی کیسی خواہشات ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. نہیں, وہ رات کو گئے بھی تو تھے نا ان کو آفر کرنے کے, آپ کو ہم آرمی چیف جو ہے باپ ہوتا ہے. کیا بات ہے. بھی گلاں جڑیاں ہی ہیں پاکستان دی تاریخ قیامت تک جاری رہندیاں کہ کچھ نمونے آئے سن اقتدار وچ. اچھا, کل اتوار کی شام ان کا جلسہ ہے, آپ کی حکومت نے ان کو این او سی دے دیا ہے. آپ کو واقعی انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا ہے؟ آپ تو سیاست کو ریڈ کرتے ہیں بیٹھ کے. میں کوئی ایسی جو سمندر ٹھاٹھے مارتا مجھے نظر نہیں آ رہا.
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠਾਠੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब वज़ीर दिफा पाकिस्तान। नाज़रीन हमारे रूबरू थे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।